بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو احوال جہنم کی تیسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جہنم کے تندور کی تنگی کے متعلق۔ اس کے متعلق حضرت حمید بن ہلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں ایسے تندور ہیں جن کی تنگی نیزے کو زمین میں گاڑنے کی طرح ہے، یعنی جیسے نیزے کو زمین میں گاڑا جاتا ہے اور وہ تنگ ہو جاتا ہے، اور وہ تندور لوگوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے تنگ ہوں گے۔ جہنم بھی جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے متعلق حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جہنم میں ایک کنواں ہے جس کا دروازہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے آج تک نہیں کھولا گیا۔ خبردار اس کے شر سے جو اس کنویں کے اندر ہے، اللہ کی پناہ مانگو، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اس کے اندر اللہ عز و جل کا ایسا عذاب ہے کہ جس کو جہنم بھی برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ جہنم کی سب سے نچلی تہہ ہے۔ جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ ہم نے ایک خطرناک آواز سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیسی آواز ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک پتھر کی آواز ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا، پس وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہا یہاں تک کہ وہ آج اس کی تہہ تک پہنچا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، اے جبرائیل یہ آواز کیسی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک چٹان تھی جس کو 70 سال قبل جہنم کے کنارے سے گرایا گیا تھا، وہ اس وقت اس کی تہہ تک پہنچی ہے، بس اللہ جل شانہ نے چاہا کہ اس کی آواز آپ کو سنا دیں۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عتبہ بن غزوان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک بڑی چٹان جہنم کے کنارے سے جہنم میں گرائی گئی، وہ 70 سال اس میں گرتی رہی اور اس کی تہہ کو نہ پہنچ سکی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، جہنم کا ذکر کثرت سے کیا کرو، بے شک اس کی گرمی بہت سخت ہے اور اس کی تہہ بہت دور ہے اور اس کے کنڈے لوہے کے ہیں۔ اگر ہم بات کریں زبان کا غلط استعمال جہنم میں جانے کا سبب بنے گا، اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک آدمی ایک کلمہ کی وجہ سے جو اس نے کلام میں کہا، مشرق و مغرب کی درمیانی فاصلہ سے زیادہ آگ میں دور جا گرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جہنم کی گرمی، سردی اور انگارے وغیرہ۔ اس کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ جہنم میں گندک کے پہاڑ ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، اس سے مراد گندک کا پتھر ہے جسے اللہ نے جیسا چاہا ویسا ہی بنایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، اس سے مراد جہنم میں سیاہ گندک سے بندھا ہوا پتھر ہے، آگ کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بھی کافروں کا عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ پتھر گندک سے بنا ہوا ہے، اس کو اللہ تعالی نے اس دن پیدا کیا جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اسے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ گندک کے پہاڑ کے ساتھ کیوں عذاب دیا جائے گا؟ اس کے متعلق حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گندک سے اس لیے عذاب دیا جائے گا کیونکہ اس میں 5 ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو اور پتھروں میں نہیں پائی جاتی۔ نمبر 1، جلدی جلنا، یہ جلدی گرم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کی بدبو ہوتی ہے۔ نمبر 3، زیادہ دھواں دار ہوتا ہے۔
نمبر 4 جسم کے ساتھ زیادہ چمٹتا ہے۔ نمبر 5 گرم ہونے کے بعد شدت کے ساتھ جلتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے صرف کفار کو عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ سیاہ اور تاریک ہوگی۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ وقودها الناس والحجارہ کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا یہاں تک کہ وہ سیاہ ترین ہو گئی، اور اب وہ تاریک ترین ہے، اس کے انگاروں کو نہیں بجھایا جائے گا۔ جہنم کی آگ دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم جو آگ دہکاتے ہیں وہ جہنم کی آگ کا 70واں جز ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیاوی آگ بھی کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جہنم کی آگ کو اس پر 69 جزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے جس کا ہر جز اس آگ کی مثل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کا ذکر کیا، پھر آپ نے فرمایا بے شک تمہاری دنیاوی آگ سموم جہنم کا 70واں حصہ ہے، پہلے اس پر پانی کا 2 مرتبہ چھڑکاؤ کیا گیا، پھر وہ تمہارے پاس پہنچی تاکہ تمہارے لیے روشن ہو سکے، اور جہنم کی آگ سیاہ تاریک ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم بے شک تمہاری آگ سموم جہنم کا حصہ ہے۔ گرمی سردی کا حقیقی سبب کیا ہے؟ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگ نے اللہ کے سامنے شکایت کی اور کہا اے میرے پروردگار میرے ایک حصہ نے دوسرے کو کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں، پس جو تم گرمی کی شدت پاتے ہو یہ جہنم کی گرمی سے ہے، اور جو تم سردی کی سختی پاتے ہو یہ جہنم کی سردی سے ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک گرمی کی سختی جہنم کی سانس ہے، بس تم نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو۔ جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سخت گرمی کا دن ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سخت گرمی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے فرماتے ہیں بے شک میرے بندے نے تو اس سے میری پناہ چاہیے اور بے شک میں نے اس کو پناہ دے دی۔ اور جب سخت سردی کا دن ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سخت سردی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی ٹھنڈک سے بچا لیجیے۔ تو اللہ تعالی جہنم سے فرماتے ہیں بے شک میرے بندے نے تیری ٹھنڈک سے میری پناہ طلب کی ہے اور میں نے اس کو پناہ دے دی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی سردی زمہریر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک کنواں ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا، وہاں کی سخت سردی کی وجہ سے کافر کے جسم کے اعضاء ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت عباس و ابن عمر رضی اللہ تعالی و رافع بن حدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار جہنم کی گرمی سے ہوتا ہے، بس اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ جہنم کے انگاروں کے متعلق حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم سخت تاریک ہے، اس کے انگارے اور اس کی چنگاریاں روشن نہیں ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہا ترمی بشرر کالقصر، یہ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے وہ آگ پھینکتی ہے چنگاریاں جیسے محل۔ یہ متعلق فرماتے ہیں کہ وہ یعنی انگارے درختوں اور پہاڑوں کی مثل نہیں ہوں گے بلکہ شیروں اور قلعوں کی مانند ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔